فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت کے لیے، صاحب خانہ کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت کے لیے، اپنے اور صاحب خانہ کے اعزاء کی صحت یابی کے لیے، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے، حضرت حجت کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنے کے لیے اور ظہور میں تعجیل کی نیت سے ایک دفعہ بلند مرتبہ درود بھیجیے محمد علیہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. مجلس جناب سیدہ کی شہادت کی عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا وجود، فضیلت، فضائل، منزلت بہت ہی عجیب ہے. یوں تو تمام چہاردہ معصومین کی منزلت و فضائل بہت عجیب و غریب ہیں کہ جو روایات میں بیان کی گئی، لیکن جناب سیدہ کا وجود اور جناب سیدہ سے متعلق جو احادیث آئی ہیں وہ بہت ہی عجیب ہیں. پہلا نقطہ، پہلی بات جو اس ضمن میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ یہ کہ باوجود اس کے کہ نبوت کے لیے شرط یہ ہے کہ پروردگار نے ہمیشہ مردوں کی صورت میں نبیوں کو بھیجا، ائمہ کو، اماموں کو، اولیاء کو مردوں کی صورت میں بھیجا. باوجود اس کے کہ یہ بی بی، یہ خاتون، یہ ہستی صنف رجولیت سے خارج ہے اور داخل دائرہ نسوانیت ہیں، داخل دائرہ خواتین اور مستورات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس وجود کا مرکز قرار پائی ہیں کہ جس میں تمام کے تمام ائمہ ہیں اور نبی ہیں. یعنی مرکز، یہ بڑی عجیب بات ہے. مرد کو فضیلت کسب کرنے کے لیے بہت زیادہ مواقع میسر ہیں. وہ کما سکتا ہے، حلال رزق اور انفاق کر سکتا ہے. خاتون اگر مستور ہو، محجبہ ہو، وہ اس طرح سے گھر سے باہر جا کر کما نہیں سکتی، انفاق نہیں کر سکتی. مرد میدان جنگ میں جا کر تلوار چلا سکتا ہے. جتنی آیات مجاہدین کے لیے ہیں وہ مردوں کے لیے اور ان کے اوپر منطبق ہو سکتی ہیں. مردوں کے لیے کسب کمال، فضیلتوں کو کسب کرنے کے جتنے طریقے ہیں وہ بہت آسان ہیں. رسول اللہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، جس مقام پر، جس کیفیت میں رسول ہیں. مردوں کے لیے کسی حد تک بہت آسان ہے کہ اپنے وجود کو رسول کے وجود سے، امام کے وجود سے، نبی یا ولی کے وجود سے متصل کر لیں، کیونکہ اس کی بھی جنس اور ذات اور حقیقت مردانگی کے دائرے میں ہے، رجولیت کے دائرے میں ہے. مرد جو سماج میں دیکھ رہے ہیں رسول کو، نبی کو، امام کو، وہ بھی اسی دائرے میں ہے. تو اپنے ساتھ مطابقت پیدا کرنا، کمپیٹیبلٹی پیدا کرنا بہت آسان ہے. لیکن اگر کوئی خاتون اپنی ذات کے ظاہری وجود کے حلقے کو توڑ کر اس مقام پر آئے کہ پروردگار عالم یہ فرمائے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یعنی
مرکز جناب سیدہ کی ذات قرار پائے، مباہلے میں مرکز جناب سیدہ کی ذات قرار پائے، تو پھر یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر عقل بشر، عقل انسانی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور پھر انسان روایات کی روشنی میں دیکھتا ہے کہ کس طرح سے مقام اور عظمت جناب سیدہ ہے۔ وجود جناب سیدہ خود خلقت سے پہلے، اس عالم میں آنے سے پہلے روایات موجود ہیں۔ اس عالم میں بھیجا کیوں گیا، روایات موجود ہیں، اور اس کے بعد امامت کی نسل کا تسلسل، روایات موجود ہیں۔ پھر قیامت میں جناب سیدہ کا داخلہ میدان قیامت میں، روایات بڑی عجیب و غریب ہیں۔ قرآن کی آیات میں جو جناب سیدہ کے وجود مبارک پر گفتگو فرمائی گئی، آیات بڑی عجیب ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ گھر چکنی مٹی اور پتھر اور گارے اور اینٹوں کا کہ جس میں سیدہ رہتی ہیں، اس گھر کو رسول خدا کا گھر کہا گیا۔ یعنی کیا یہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس بات کو آپ تک کیسے پہنچاؤں، لیکن بہرحال تو یہ چیزیں تمام کی تمام بڑی عجیب ہیں۔ اب وہ میں ایک بات آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، اس آیت کو سامنے رکھ کر گفتگو کو آگے بڑھاؤں، اور پھر وجود سیدہ اور وجود امین المومنین، جب تک امین المومنین کے وجود کے بارے میں جو آیات اور روایات نازل ہوئی ہیں آپ ان کا مطالعہ نہیں کریں گے، اور اس کے بعد اس جملے کا ختمی مرتبت کے کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفن، اگر علی نہ ہوتے کوئی فاطمہ کا ہم پلہ نہ ہوتا۔ کیا مطلب؟ روایت ہے ہمارے پاس کہ جب اپنی لڑکی کا ہاتھ اپنے داماد کے ہاتھ میں دو، اپنی لڑکی کا رشتہ کرو، تو دیکھو کہ اپنی کریمہ کا، یعنی قیمتی ترین نعمت جو خدا نے تمہیں بیٹی کی صورت میں دی ہے، دیکھو توجہ کے ساتھ کہ اس بیٹی کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں رکھ رہے ہو۔ یعنی یہ میرے اور آپ کے گھر کی بیٹیوں کے لیے روایت ہے، تو وہ ہستی کہ جو کائنات کی افضل ترین ہستی ہے، اور وہ ہستی کہ جس کا ذکر جس بی بی کے ذریعے چلے گا۔ آپ نے توجہ کی تو اب آپ کا حق بنتا ہے کہ میں بات کو مزید پھیلاؤں، ورنہ میں گزر جاتا یہاں سے، لیکن اب آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ پروردگار عالم نے رسول خدا سے ایک وعدہ کیا۔ کہاں پر وعدہ کیا؟ بہت سے وعدے کیے قرآن میں، ابھی میں سورہ پڑھوں گا آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ حبیب کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند نہیں کیا؟ یہ خدا جو کہہ رہا ہے سب سے فذکروا اللہ کثیرا، سورہ جمعہ میں فرما رہا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ نماز جمعہ ختم ہو جاتی ہے، پھیل جاؤ اور اس کے بعد خدا کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ یہ جو خدا کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کا خدا قرآن میں حکم دے رہا ہے، تو یہاں پر تمام مخلوقات کو ہٹا کر، اپنے تمام بندوں کو ہٹا کر اپنے حبیب سے محو گفتگو ہے پروردگار عالم، اور فرما رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کسی نبی کے ذکر کو پروردگار عالم نے خود نبی کی خاطر، یعنی اے حبیب کائنات پوری ہمارے ذکر کے لیے تڑپ رہی ہے، اور ہم تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر رہے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو رفعت اور بلندی تمہاری خاطر، لفظ ہے لکا، تمہاری خاطر بلند نہیں کیا۔ یہ ذکر رسول خدا اگر بلند ہو چکا تھا، خوب توجہ کیجئے گا یہاں سے، اگر ذکر رسول خدا بلند ہو چکا تھا، خوب توجہ کرنا عزیزوں اس بات پر، تو جب رسول خدا اپنے بیٹے طاہر کو دفن کر کے آ رہے تھے مکے میں، خدا کی قسم لعنت ہے خدا کے ملائکہ، صدیقین، شہداء، صالحین کی، انبیاء کی رسول خدا کے دل کو تکلیف پہنچانے والوں پر، اور جس نے جتنی تکلیف پہنچائی رسول خدا کو، خدا منہ کے بل جہنم میں داخل کرے رسول خدا کو اذیت دینے والوں کو، اور پھر اس کے بعد جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا ان کی بھی ہدایت دے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، پروردگار عالم رسول خدا کے دل کا بڑا خیال رکھتا ہے، تو ٹکریں لگاتے مت رہ جانا، اور رسول کے دشمنوں سے دوستی کر کے ٹکروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، روزے کرتے رہو، کوئی عبادت کا فائدہ نہیں۔ تو بہرحال اگر اب آپ سے سوال ہے، خدا ذکر کو بلند کر چکا ہے، رفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہارے ذکر کو تمہاری خاطر بلند کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے بلند کر دیا، کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟
آپ کو ایمان ہے اس آیت پر؟ ہے۔ رسول خدا کو ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ تھا۔ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر تھا تو اب اپنے ذہنوں کو یہیں پر روک کر ذرا میرے ساتھ چلیے مکے میں۔ رسول خدا اپنے فرزند طاہر کو دفن کر کے آ رہے ہیں جنت المعلات یا جنت المعلا، قبرستان میں مکے کے، جہاں پر جناب خدیجہ، جناب ابو طالب اور جناب عبد المطلب کی، جناب ابو طالب کی قبر مطہر ہے۔ عاص بن وائل ملعون کہنے لگا یہ بیٹا بھی مر گیا۔ ایک شخص اپنے ننھے منھے بالکل نومولود بیٹے کو دفن کر کے آ رہا ہے، اور جو بیٹا بھی شاید چلنا پھرنا بھی نہیں سیکھا تھا جس نے، تو تمہارے دل میں کتنی نفرت ہے کہ تم یہ کرو اذا مات انقطع ذکرہ، جب محمد ہی مر جائے گا نا اس کا ذکر بھی مر جائے گا۔ بیٹا تھا وہ بھی مر گیا، قاسم مر گیا، طاہر مر گیا، لڑکی ہے ایک، لڑکی کو کون پوچھتا ہے؟ لہٰذا لیکن ان کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ اگر خدا کی برکت شامل حال ہو جائے تو پھر خدا عجیب انداز سے برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ جملہ نبی کریم کے گوش مبارک تک، سماعت تک گیا، دل کو دکھ ہوا۔ یعنی بجائے اس کے کہ تم تعزیت و تسلیت پیش کرو، کیونکہ تمہارا بالکل گود کا پالا بھی بچہ تھا، انتقال ہو گیا اس کا، دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال آپ کے محلے میں کوئی ہندو رہتا ہو، کوئی غیر مسلم رہتا ہو، گھر میں موت ہو جائے، آپ تعزیت پیش کرتے ہیں، غم کا ذرا ایک مرہم ہو جائے، مداوا ہو جائے۔ کتنی نفرت تھی کہ وہ بیچارہ معصوم بچہ، صحیح ہے تمہاری محمد مصطفیٰ سے دشمنی صحیح، لیکن معصوم بچہ اپنا دفن کر کے کوئی شخص آ رہا ہے، یہ وہی محمد ہے جس سے تم نے 40 برس تک کوئی خامی اور برائی نہیں دیکھی، اس کو تم صادق اور امین بھی کہتے ہو۔ نفرت کا معیار دیکھیے کہ چشم زدن میں 40 برس کا پاک و پاکیزہ کردار اس نفرت کی گرد تلے دب گیا۔ عاص بن وائل نے کہا اذا مات انقطع ذکرہ، جب یہ مر جائے گا نا اس کا ذکر بھی مر جائے گا۔ تو پروردگار عالم جب یہ کہہ چکا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو شان نزول یہ آئی کہ نبی کریم کو اس بات سے بڑا دکھ ہوا، کسی سے شکوہ نہیں کیا۔ یہ نبی کریم کی عادت تھی، کسی سے شکوہ نہیں کرتے تھے، اگر گفتگو فرماتے تھے تو پنجتن کے پاس آ کر جناب سیدہ کے گھر میں، کسی اور کو اپنے دکھوں میں شریک نبی کریم نے نہیں کیا۔ جیسے ہی نبی کے دل کو دکھ ہوا، خدا سے بھی شکوہ نہیں کیا، آیت نازل ہوئی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب مجھے سوال کا جواب دیجئے، اگر نبی کا ذکر خدا بلند کر چکا ہے تو نبی کو اس بات کی بنیاد پر دکھ کیوں ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ ذکر بلند تو ہو چکا ہے، لیکن اس ذکر کی تصویر کیا ہوگی کہ جس کے ذریعے ذکر بلند ہو چکا ہے؟ اب جو آیت آئی اس نے تفسیر کی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا تو کر دی، اب اسی کوثر کے ذریعے تمہارا ذکر بلند ہوگا۔ کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ نعتیں پڑھ کے وہ نبی کے ذکر کو بلند کر رہا ہے، یہ تم اپنے کو بلند کر رہا ہو۔ نبی کا ذکر بلند ہوگا سیدہ اور اولاد سیدہ سے۔ آپ درود بھیج رہے ہیں نا، آپ درود بھیج رہے ہیں تو آپ درود بھیج رہے ہیں، درود بھیجتا ہے پروردگار، 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ آپ بلند ہو رہے ہیں، یہ نہ سمجھو کوئی کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کا نام لیا، نام محمد بلند ہو گیا، یہ تم بلند ہو رہے ہو، تمہارے گناہ مٹ رہے ہیں، تمہیں برکتیں مل رہی ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی اوقات یہ کہ ان کے ذکر کے صدقے میں ہم ان کو بلند نہیں کرتے، ہم بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بتاؤ کہ نبی کا ذکر کس کے ذکر سے بلند ہوا؟ خدا جس کو کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور اب یہ وہ مرحلہ تھا کوثر کا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، حبیب اب نماز پڑھو اور نحر کرو۔ دیکھو اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آغاز کس سے ہوا؟ عطا الہی سے کوثر تھی، انجام اختتام سورہ کا کس مقام پر ہو رہا ہے؟ تمہارا دشمن ہی ابتر رہے گا۔ اور اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ ابتر رہے گا، بترا یعنی کیا مطلب؟ نسل بریدہ، بڑی توہین آمیز جملہ تھا۔ خدا نے کہہ دیا تم مت گھبرانا، یعنی وجود سیدہ باعث تسلی اور سکون قلب ختمی مرتبت ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہارا دشمن ہی ابتر رہے گا، تمہارا دشمن برباد رہے گا۔ لہٰذا اگر بربادی سے بچنا ہے تو آپ کوثر کو کوثر مانیے، اگر بربادی سے بچنا، اور جس خدا کو یہ توجہ ہے، جس خدا کی کہ اپنے حبیب کو اور اس کے ذکر کو بچائے،
جس وجود کے ذریعے، تو پھر آپ کو بھی اپنے آپ کو اسی وجود سے متصل کرنا ہوگا. یہ اتنی سی بات ہے. اب آئیے آپ اس آیت کی طرف. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. حبیب یہ تو بتاؤ کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب. نصیحت صرف اور صرف اولو الالباب ہی حاصل کر سکتے ہیں. آیت بڑی عجیب و غریب ہے. علم کی بات کی، لا علم کی بات کی، اور پھر صاحبان کس کی بات کی؟ لب کی، الباب کی. تھوڑی سی گفتگو اس آیت پر حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ سنیے گا کہ یہ بتاؤ جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو کچھ علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے. واضح بات ہے، آپ کو بھی پتا ہے، اور خدا نے اس آیت کو نازل کیا. انما یتذکر اولو الالباب. نصیحت جو حاصل کر سکتے ہیں وہ صرف صاحبان الباب ہیں. یہ الباب جمع لب کی. لب یعنی الخالص من کل شیء، ہر چیز کی خالص ترین چیز کو کہتے ہیں لب. یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس خالص ترین چیز ہے. اولو الالباب. اب چھٹے امام نے فرمایا کہ لا یعلمون، کہ جن کے پاس وہ ہم ہیں. لا یعلمون، جن کے پاس کچھ علم نہیں ہے وہ ہمارے دشمن ہیں. اولو الالباب صاحب لب خالص، عقل خالص کون ہے؟ ہمارے سچے چاہنے والے. یہ امام کے سچے چاہنے والے صاحب لب خالص کیسے ہو گئے؟ لب کہتے ہیں ہر چیز کی خالص ترین شے کو. یعنی اگر آپ نے دودھ میں سے فرض کیجئے مکھن اور گھی نکالا تو اصل طاقت تو اس کی نکل گئی. اگر آپ نے 10,000 پھولوں میں سے گلاب کے عطر نکالا، 10 گرام 100 گرام عطر نکلتا ہے تو اب اس کی بو ختم ہو گئی. اب لب خالص یہ ہے، اگر آپ نے پانی میں سے اس کو اس طرح سے نکالا کہ سارے جراثیموں کو دور کر دیا، غلاظتوں کو، گندگیوں کو، ڈسٹ کو، گرد کو، مٹی کو دور کر دیا، اب آپ کہتے ہیں مولانا پی ایچ ویلیو 7 ہے، سوڈیم اتنا ہے، ہارڈنس اتنی ہے، وہ تمام سلسلے جو بچے مجھ سے یہ خالص پانی ہے مولانا. خالص دودھ ہے، بدن میں جائے گا اچھے اثرات ڈالے گا. مولانا خالص پانی ہے بالکل. یہ ناردرن ایریاز، شمالی علاقہ جات سے بوتل میں بھر کے لاؤں، بوتل بھی خالص صاف و پاکیزہ ہے پانی. یہ پانی جب بدن میں جائے گا کیا اثر دکھائے گا؟ مولانا یہ جو گوشت کھا رہے ہیں نا آپ، یہ آرگینک ہے. اس نے صرف اور صرف کیا فیڈ کھائی ہے اس جانور نے؟ تر و تازہ گھاس، پھول، اور اس کے بعد پانی اس کو پاک و پاکیزہ دیا گیا، کوئی انجیکشن. یہ ہر چیز خالص جب بدن میں جاتی ہے تو بہترین اثر دکھاتی ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ یہ بایولوجیکلی موڈیفائڈ تو بیج کے ذریعے نہیں بنا، یہ جینیٹکلی اس کے اوپر سائنسدانوں نے کوئی اپنا کرتب تو نہیں دکھا. جو مجھ جیسے لوگ ہیں بیچارے جن کی سائنسی معلومات میری طرح کم ہے، ان کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ سائنسدانوں نے کوئی کرتب تو نہیں دکھایا اس گندم کے بیج کے ساتھ. جی سائنسدانوں نے اس کی اصلاح کی ہے اس بیج کی. یہ روٹی نہیں چاہیے، وہ روٹی چاہیے کہ سائنس کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچا ہو. یہ سیب بڑا اچھا ہے کھائیے، سائنس کا ہاتھ تو یہاں تک نہیں پہنچا. لیب کے ذریعے تو اس کا بیج گھوم کے نہیں آیا. نہیں، پورا مکمل آرگینک ہے، خالص چیز چاہیے. ارے دیکھیے بڑا بدرنگا سا سیب ہے، رنگ جیسا بھی ہو، یہ جب بدن میں جائے گا تو اپنی خاصیت دکھائے گا. یہ لہٰذا لب خالص ترین چیز جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. تو یہ سچے ماننے والے اور چاہنے والے جو اہل بیت کے ہیں، چھٹ امام فرما رہے ہیں اولو الالباب صاحب لب خالص، یہ ہمارے سچے ماننے والے ہیں. ان کے پاس ہے کیا جو سچے ماننے والے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں 3 ہوتی ہیں، نتھنے 4 ہوتے ہیں؟ یہ چاند پہ جا کے سانس لیتے ہیں کیا؟ یہ آکسیجن سلنڈر لگا کے رکھتے ہیں کہ پیور خالص آکسیجن آئے؟ ان کے پاس ہے کیا؟ ان کے پاس وہ چیز ہے جو کائنات کی خالص ترین نہیں ہے، علم الہی کے مطابق خالص ترین ہے. ان کے پاس وہ چیز ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین. خدا نے چن لیا. اصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عالم خلقت سے پروردگار عالم نے آدم کو اٹھایا، نوح کو اٹھایا، آل ابراہیم کو اٹھایا، آل عمران کو اٹھایا. ذریتم بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے کی نسل سے نکل کر چلتے ہیں. اور خلوص اتنا ہے، خالص اتنا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی مرضی کو کہا کہ ڈھونڈنا ہے تو محمد مصطفیٰ کی مرضی میں ڈھونڈو. یعنی
یعنی اگر تمہیں خلوص، خالصیت، پاکیزگی، طہارت ملے گی تو ان کے وجود میں ملے گی. اب اگر کوئی ان کے وجود سے متصل ہونا چاہے، اگر کوئی ان کی طہارت کو اپنے وجود میں لانا چاہے تو یہ صاحب لب خالص ہے، کیونکہ خالص چیزوں سے محبت کر رہا ہے، پاکیزگی سے محبت کر رہا ہے. کون سی پاکیزگی سے محبت کر رہا ہے؟ جو دنیا والوں کی نگاہ میں پاکیزہ نہیں ہے. آپ ایک دفعہ کہتے ہیں فلانا مولانا بڑے متقی، وہ کہتا ہے فلانا نوحہ خان بڑا متقی، ہماری مسجد کے امام بڑے متقی. یہ آپ کہہ رہے ہیں، جتنی نگاہ آپ کی اتنی اوقات آپ کی گواہی کی. لیکن ایک دفعہ پروردگار عالم گواہی دے. پروردگار عالم ان کے وجود کو آپ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے، بلکہ یہ کہ انما یرید اللہ، یہ خدا کا ارادہ ہے، تم ہٹ جاؤ. اور پھر اس کے بعد اس لب خالص کے ساتھ جو تعلق ہے آپ کا، محبت جو آپ کے دل میں ہے. 10ویں امام کے پاس آتا ہے راوی نہیں ہے، محبت کرتا ہے، عیسائی ہے. اچھا عیسائی ہے لیکن نظر کرتا ہے، منت مانتا ہے امام مہدی کو اتنے پیسے دوں گا، اتنے دینار دوں گا، اتنے سکے دوں گا. واقعہ بڑا طویل ہے. آیا بڑا ڈھونڈتا کہا جاؤں کیسے، گھر تو نہیں پتا. کہا کہ میں اپنے اس سواری کو چھوڑ دوں گا. جس دروازے سے پھر رک گیا. عجیب عیسائی ہے کہ ہم سے زیادہ عقیدہ اچھا ہے بیچارے کا. گیا امام کو، اس نے کہا کہ مولا آپ کے لیے نظر کی تھی. امام نے قبول کیا. پھر امام نے ایک جملہ کہا کہ وقت آیا کہ نہیں آیا کہ تم مسلمان ہو؟ کہا کہ ابن رسول اللہ چاہتا تو ہوں لیکن نہیں ہوا. کہا دیکھو اب یہ میرے الفاظ ہیں، امام کے الفاظ نہیں ہیں، آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ دیکھو تمہارے لیے نہیں لکھا گیا، تم نہیں ہو سکتے مسلمان. اس کا مطلب نہیں کہ خدا جبر کر کے کہہ رہا مسلمان نہیں ہو سکتے. جو خود کہہ رہا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا، میں نہیں مان پا رہا آپ کے دین کو، آپ سے محبت ہے لیکن میں کلمہ نہیں پڑھ پا رہا، تو اس کا مطلب اختیار ہے اس کو خود مان. تو امام نے کہا تم نہیں ہوگے مسلمان، تمہارا بیٹا پیدا ہوگا جو ہمارے خالص چاہنے والوں میں سے ہوگا. یہ تو بات ختم ہو گئی. پھر امام نے کہا کہ امام ہادی 10ویں امام نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم جیسوں کو بھی ہماری محبت فائدہ دے گی. اب کس سطح پہ فائدہ دے گی؟ اب آپ ان ہستیوں کی طرح عمل اپنا انجام دیجئے تو کس مقام پر جائیں گے؟ جن کی محبت آپ کے دل میں ہو. آپ کے دل میں محبت ہے تو کیا آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ کے بالوں کا رنگ بدل گیا، آپ کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا. جس کے جسم میں جو کمزوری ہے وہ ہے، جس کے جسم میں جو طاقت ہے آپ میں سے وہ ہے. تو کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوا ظاہری لحاظ سے. یہ تبدیلی ہے کہاں پر؟ لب خالص. یہ اتنا خلوص ہے اس محبت اہل بیت میں، اتنی خالصیت ہے کہ اس کو سوائے پروردگار عالم کے اور ملائکہ کے کوئی اور درک نہیں کر سکتا. آپ شہد لے آئیے، جعلی شہد، نقلی شہد، آپ سب کو میں چٹاؤں، آپ کہیں گے مولانا بالکل بڑا اچھا شہد ہے. جب تک لیب میں نہیں جائے گا اس کے علاوہ آپ طے نہیں کر سکتے کہ خالص ہے کہ نہیں ہے. تو خلوص اور خالصیت ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے طے کرنا. اب اس خلوص کے وہاں پر کیا نتائج روایت کے مطابق ایک الگ چیز ہے. میں جلدی سے جناب سیدہ اور امیر المومنین کے بارے میں جو گفتگو فرمائی سیدہ نے اس خطبے میں، اس کی جانب اشارہ کروں. تو یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی. تو یاد رکھیے گا کہ یہ انما یتذکر اولو الالباب. اب یہاں سے نوجوان بچے سنیں ہمارے بڑے غور سے. جو عقیدت کی بنیاد ہے اہل بیت کی، اس کی بنیاد جذبات نہیں ہونے چاہیے، عقل اور علم ہو. مولانا یہ کیا بات کی آپ نے؟ ہم جب روتے ہیں تو نام احساس کا نام ہے گریہ. ہم منہ پہ تماچا مارتے ہیں، اس تماچا لگانے کا نام مولا حسین کی محبت میں ہے عزاداری. وہ احساس کی جلوہ گری ہے، وہ احساس اور جذبات کا اظہار ہے. کون سی عقل کہتی ہے کہ آپ پیدل چلتے ہوئے جائیے نجف سے کربلا؟ وہ جذبات کا اظہار ہے. بالکل ٹھیک، جذبات کا اظہار ہے. دل جب تک نہ ٹوٹے آنکھ سے آنسو نہیں آ سکتا. تو مولانا یہ جذبات کا ہی تو سارا سلسلہ ہے. تو آپ جذبات کی مذمت کیوں کر رہے ہیں؟ جذبات کو پیچھے کیوں ہٹا رہے ہیں؟ وہ جذبہ اہم ہے کہ جس کی بنیاد عقل اور علم اہل بیت پر ہو. یہ جو آپ کو کہا گیا عشق آگے نکل گیا عقل پیچھے رہ گئی، یہ کسی امام کا قول وول نہیں ہے. عشق کے ذریعے چلو. کون سا عشق؟ عشق ابو الفضل عباس ہیں،
عشق کا نام ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا. یعنی وہ بی بی، میں اس سے آگے جملہ کہہ نہیں سکتا، آپ سمجھ جائیں گے. وہ بی بی کہ جو زندگی بھر اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، اور وہ بی بی جب امام کا حکم ہو کہ تمہیں کربلا سے کوفے کا سفر اس طرح سے طے کرنا ہے، اور وہ بی بی منوعاً اس بات کو قبول کر لیں. میں اس سے زیادہ آگے بات نہیں کرنا چاہتا، اور نہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ بیویوں کی بی بی شہزادی کے بارے میں اس سے زیادہ بات کی جائے ذرا کھل کے. جس طرح سے سفر کو کیا بی بی نے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کا، کیا وہ سفر وہی تھا کہ جو مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا تک کا تھا؟ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ پائے استقلال میں لغزش نہیں آ رہی، کہیں پر آواز میں تھر تھراہٹ نہیں ہے. یہ وہ عشق حسین ابن علی ہے جس کی بنیاد علم اور عقل علی ابن ابی طالب پر ہے. لہٰذا یاد رکھیں، جذبات کے بہاؤ میں مت بہیے مگر جس کی بنیاد عقل اور علم اہل بیت ہو. وہ جذبات اہم ہیں، وہ عشق اہم ہے کہ جو علم کے ساتھ ساتھ چلے. اگر حسین ابن علی کے ساتھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے تو ان کو علم ہے، ان کی عقل انہیں اس مقام پر پہنچا چکی ہے کہ مولا آپ کا ساتھ چھوڑ کے جائیں، قیامت میں رسول کو کیا منہ دکھائیں گے، آپ کی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے، قیامت میں کیا جواب دیں گے رسول اللہ کو کہ ہم نے حسین کو چھوڑ دیا. عشق ہے. عجیب انداز سے مرے، مستمید تھے حسین کے اصحاب، یعنی موت کو طلب کر رہے تھے. یزید کے لشکر کے سپاہیوں کو مارنا ان کا مقصد نہیں تھا، جو سامنے آیا مارا اس کو، لیکن مستمید تھے روایت میں. موت کو جلدی سے تلواریں آئیں، کام ختم کریں، جائیں، حسین کی محبت میں موت آ جائے روایت کے مقاتل کے مطابق. بنیاد جذبات تھی، لیکن جذبات کی بنیاد عقل اور علم تھا. قصیدہ سنو، نوحہ سنو، مجلس سنو، اپنے ذہن کو جگا کر رکھو کہ یہ علم اور عقل اہل بیت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. آپ گنتی مت کیا کیجئے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی. نوحہ خان کے لائکس کو مت دیکھیں. یہ جو بربادی آنے والی ہے عزاداری پر، یہ جو گھن لگنے والا ہے عزاداری پر، یہ گھن باہر سے نہیں لگے گا، اندر سے لگے گا. مولانا دیکھا اتنے لائک، اما تم لائک کے پیچھے چل رہے ہو تو جاؤ 1400 سال پہلے سیدہ کے گھر کو چھوڑو جہاں لائک زیادہ ہیں، وہاں جاؤ. عقل کو دیکھو. عقل ہے صحیفہ سجادیہ میں، عقل ہے نہج البلاغہ میں، عقل ہے کتاب الحجت میں اصول کافی کی، عقل ہے کلمات قصار میں، عقل ہے خطبہ امیر المومنین میں، عقل ملے گی مکارم الاخلاق میں. مولانا بہت بڑے درویش ہیں، قلندر ہیں، کیا بات ہے، عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں. ہمیں اتنی عقل ہے، تول سکتے ہو اس کی باتوں کو نہج البلاغہ کی روشنی میں، تول سکتے ہو آیات قرآن کی روشنی میں، تول سکتے ہو امام کی کلمات اور فرامین کی روشنی میں. نہیں، تول تو نہیں سکتے. جس چیز کو تول نہیں سکتے اس کے وزن کے بارے میں گفتگو کیوں کر رہے ہو؟ بہت اب یہاں میں نے بہت تھکایا آپ کو، لہذا اب چلیے اس آیت کی طرف. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، وہ لوگ جو کچھ علم رکھتے ہیں، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت صرف صاحب لب خالص. اب لب خالص سمجھ میں آ گیا آپ کی کیا ہے. نصیحت وہ لوگ لے سکتے ہیں. نصیحت لینے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد علم ہے. اگر بنیاد علم ہے تو اب آپ بغیر وقت ضائع کیے ہوئے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے صاحب ذوق ہیں اور صاحب ذوق عزاداری ہیں آپ حضرات. اب جناب سیدہ کے خطبے کی طرف آئیے. جو سیدہ نے خطبہ دیا اس میں مکمل علم ہے، مکمل حقیقت ہے، مکمل معرفت ہے. جذبات کے ذریعے سیدہ نے گفتگو نہیں فرمائی. اگر جذبات کے ذریعے سیدہ گفتگو فرماتی تو رسول خدا اور اپنا ذکر اس انداز سے کہتی. لیکن سلام ہے اس بی بی کی عظمت کو اور اس بی بی کے قدموں کی خاک کو سلام ہے، اس بی بی کے غلاموں اور کنیزوں کو سلام ہے. فرمایا کہ دیکھو اعلموا انی فاطمہ، میں خطبے کے بیچ میں سے گفتگو کو میں نے اٹھایا اقتباس سے، جان لو میں فاطمہ ہوں، وہ ابھی محمد، اور میرا باپ محمد مصطفیٰ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان تجدوہ ان تعزوہ، اگر تم میرے باپ کی نسبتوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہو کہ کس کے ساتھ کیا نسبت تھی، توجہ جن کی ہے اور جن کو تاریخ پتا ہے وہ اس جملے کو غور سے سنیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو بتا سکیں. ان تعزوہ تجدوہ ابی دون رجالکم واخبن عمی دون رجالکم. اگر تم اس کی نسبت کو ڈھونڈنا چاہو میرے بابا کی تو تم اسے میرا ہی باپ پاؤ گے، تم میں سے کسی عورت کا وہ باپ نہیں ہے.
وَتَجِدُوهُ أَخَ ابْنِ عَمِّي. عجیب جملہ ہے بی بی کا، بخدا عجیب جملہ ہے، بخدا عجیب جملہ ہے. نسبت دیکھیں، یہ خدا والا انداز ہے جناب سیدہ کا بھی، اور خدا کے انداز میں بی بی گفتگو نہیں کریں گے تو کیا میں اور آپ کریں گے؟ سنیے، میں اردو میں کیسے ڈھالوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر تم میرے بابا کو دیکھو نا تو تم میرے بابا کو علی کا چچا زاد بھائی پاؤ گے، علی کا چچا زاد بھائی. ساری نسبتوں کو باطل کیا، اپنی نسبت کو برقرار رکھا، اور اپنے شوہر کے ساتھ جو رسول خدا کی نسبت اور انتساب اور رشتہ ہے اس کو بیان کیا. بھائی کہنا چاہیے تھا کہ میرا جو رسول ہے وہ میرا بابا ہے، اور میرا شوہر جو ہے اس کے سارے چچا زاد بھائی موجود ہیں، مدینے میں دیکھ لو. کہا کہ میرا شوہر میرے بابا کا بھائی ہے. آپ سمجھنے کا اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جب رسول کے بارے میں بات کی تو جناب علی امیر المومنین کی ذات کو بنیاد بنا کر بات کی ہے. جب باپ ہونے کے رشتے کو بیان کیا تو اپنی ذات کو بنیاد بنا کر بات کی ہے. یعنی ذات علی ابن ابی طالب فضیلت امیر المومنین معمولی شے نہیں ہے، محور ہونا چاہیے مجالس اور محافل کا، تمام کی تمام فضیلتوں کا محور اور مرکز ہونا چاہیے ذات علی ابن ابی طالب. سب سے بڑا ظلم جو تم اپنے بچوں پر کرو گے وہ یہ کہ بس ٹھیک ہے معمولی، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ بھی نہیں تھے جتنا بڑا چڑھا دیا علی ابن ابی طالب نے. اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کریں گے اگر آپ اپنی نسل کو اس طرح سے فضائل سکھائیں مولا کے. اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. جس کی محبت ولادت کی طہارت کا باعث ہو اس کو تم اپنے ترازو میں تولتے ہو اور حماقت آمیز باتوں کے ذریعے تولتے ہو. محبت علی ابن ابی طالب کی منزلت یہ ہے، عمل کے مقام پر آتی ہے تو سلمان اور ابو ذر کو خلق کرتی ہے یہ محبت. لہٰذا فرمایا وَلَنِعْمَ الْمَعْزِيُ إِلَيْهِ، اور یہ کتنی اچھی نسبت ہے. بی بی نے جو یہ فرمایا کہ دیکھو اعلموا انی فاطمہ وہ ابی محمد، جان لو میں فاطمہ ہوں، میرا باپ محمد ہے. یہ جو بی بی نے جملہ بیان فرمایا اور دوسری جو فضیلت بیان فرمائی جناب امیر المومنین کی کہ میرا بابا میرے شوہر کا چچا زاد بھائی ہے، یا میرا شوہر میرے بابا رسول خدا کا چچا زاد بھائی ہے، تو کسی نے یہ کہا کیوں نہیں اٹھ کر کہ ہم سب جانتے ہیں، جلدی سے اصل نقطے پر آئیے، جو آپ کا مدعا اور دعویٰ اس طرف آئیے. مجمع خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے سن رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ مجمع یہ جانتا ہے کہ یہ بی بی جو گفتگو کر رہی ہے، اس بی بی کی گفتگو کے ایک ایک لفظ کے اندر ایسی باتیں پوشیدہ ہیں. یہ آپ کو ماننا پڑے گا، تاریخی زاویے سے بات کر رہا ہوں، کہ مدینے میں جناب سیدہ کی شخصیت کا وزن وہ تھا کہ کسی میں ہمت نہیں تھی بات کو کاٹنے کی. اے سیدہ تم اگر کہہ رہی ہو کہ محمد مصطفیٰ تمہارے باپ ہیں تو یہاں 3-4 لڑکیاں اور بھی گزری ہیں تاریخ میں، ان کے بھی باپ ہیں، تم اپنے لیے فضیلت کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اگر تمہارے شوہر کے چچا زاد بھائی ہیں تو یہاں پر عقیل بھی ہیں، دیگر رشتہ دار بھی ہیں، عباس زندہ ہیں، چچا ہیں، تو آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ سیدہ کی شخصیت میں ایک وزن تھا، کسی میں جرت نہیں تھی کہ سیدہ کی بات کو کلام کو قطع کر سکے. اگر آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے تو نہج البلاغہ میں جائیے اور وہاں سے رسول خدا تک جائیے. جب رسول خدا دنیا سے تشریف لے گئے تو امیر المومنین نے فرمایا ھذا الرکن الاول، یہ پہلا ستون گرا. کہا یا علی کیا مطلب؟ فرمایا کہ رسول خدا نے مجھ سے کہا تھا سینہد رکناک علی، بہت جلد تیرے 2 ستون گرنے والے ہیں. رسول گئے پہلا ستون، کہا دوسرا، کہا سیدہ. کیا سمجھے بات کو؟ خدا کی قسم قیامت تک کے لیے سجدے میں پڑھ کے بھی خدا سے دعا کرو نا کہ تمہیں اس کی معرفت ہو جائے جملے کی. آپ کو کیا، مجھے بھی نہیں ہے. علی ابن ابی طالب تمام فضیلتیں مولا کائنات کی ایک کاغذ پر لکھی ہے، جتنی حدیثیں ہیں، قرآن کی جتنی آیات ہیں، اور پھر یہ حدیث بھی لکھی ہے قیامت تک علی کی فضیلتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جو بیان کر دی گئی ہیں وہ فضیلتیں سمجھ میں نہیں آتی، اور اس حدیث کو لکھیے کاغذ پر کہ قیامت تک علی ابن ابی طالب کی فضیلتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس کو لکھیے اور پھر لکھیے کہ سیدہ ستون علی ابن ابی طالب ہیں. تو یہ وزن شخصیت ہے سیدہ کا. لہٰذا سیدہ علم کی بنیاد پر اپنے شوہر کا دفاع کرنے آئی ہیں. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ اس خطبے کا موضوع فدق ہے. اس خطبے کا موضوع ہے ذات علی ابن ابی طالب. یہ کیسے کہا میں خود کہہ رہا ہوں علم کے ذریعے بات ہو تو میں آپ کو جذباتی باتوں کے ذریعے تو آگے نہیں بڑھا سکتا.
1,23,999 पैगंबर आए, बच्चों को भी पता है किस लिए आए, रसूल खुदा के लिए आए। कुरान में खुदा ने कहा ना कि जब तुम्हारे पास आखिरी नबी आएगा, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, उसके ऊपर ज़रूर ईमान लाना और उसकी मदद करना। यानी 1,23,999 पैगंबरों की पैगंबरी और नबूवत का निचोड़ कौन है? रसूल खुदा। अगर उस रसूल को नहीं आना होता, अब ये रसूल किस मकाम पर है? ख़त्म नबूवत। अब इसके बाद लेटर में लिखने के लिए कि जो खुदा भेज सके, खुदा के पास कुछ बचा नहीं। ये जो मैं कह रहा हूँ बचा नहीं, ये बच्चों को समझाने के लिए कह रहा हूँ, वरना खुदा के पास इससे बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा मतलब कहने का ये कि जो चीज़ खुदा नाजिल कर सकता था, अब मरहला नुज़ूल पे डिसेंडिंग के लिए, रिवील्ड करने के लिए, भेजने के लिए जो था वो दे दिया। अगर कुछ और होता भेजने के लायक तो रसूल खुदा के बाद भी रसूल आता, नहीं आया। खत्म नबूवत, ये बात वाज़ेह हो गई। खत्म नबूवत ये अपने सामने। अब नबी कोई नहीं आएगा। जो माने नबी के बाद कोई और नबी है वो काफिर है, दीन से बाहर है। जो माने वो नबी के बाद कोई और पैगंबर आएगा, किताब आएगी, वो दीन से बाहर है। नबी की नबूवत मेयार, महवर, बुनियाद। लेकिन कुरान ने अजीब अंदाज से गुफ्तगू की। देखो हबीब, अगर ये काम नहीं किया ना, नबूवत गई। कुरान में जुमला है ना, आयत पढ़ता हूं अभी आप। यानी 1,23,999 पैगंबर भेजे रसूल खुदा के लिए, और रसूल खुदा को भेजा और भेज कर ये कहा अगर ये काम नहीं किया तो तुम्हारी नबूवत गई। अब अगर आप कहें कि बीबी तौहीद बचाने आई थी, आप कहें बीबी रिसालत बचाने आई थी, आप जो भी कहें, तो बीबी की आमद का मकसद भी वही था जो 1,24,000 अंबिया की आमद का मकसद है। बीबी की आमद का मकसद भी यही था जो रसूल खुदा की रिसालत का मकसद है। अगर कहो बीबी तौहीद बचाने आई थी, तो तौहीद बचेगी उसी आयत के जरिए कि जिस आयत के ऊपर रसूल की रिसालत का दारो मदार। अगर कहो बीबी नबूवत बचाने आई थी, तो नबूवत का दारो मदार उसी आयत पर कि जिस आयत पर नबूवत का दारो मदार। अब अगर आप कहिए कि बीबी ने अली का जिक्र तो 2 जुमलों में किया, तो सरकार पूरे कुरान में जो नबी की नबूवत को दारो मदार करार दिया गया, वो भी तो एक आयत के जरिए था। लिहाजा फिदक सबब बना कि बीबी बैतुल शरफ से मस्जिद के सहन में तशरीफ लाएं। लेकिन गुफ्तगू सिर्फ बीबी ने फदक पर नहीं की है, गुफ्तगू बीबी ने विलायत पर की है, फदक पर भी की है, और आयात पढ़ी है, गुफ्तगू की है। एक डिबेट हुई है बाकायदा, एक तरफा, बीबी ने अपने दलाइल पेश किए, वो एक अलग गुफ्तगू है। लेकिन तौहीद पर गुफ्तगू की, नबूवत पर की, रिसालत पर की, खिलकत रसूल खुदा पर की, खिलकत मखलूक़ात पर बीबी ने गुफ्तगू की। और ऐसी गुफ्तगू नहीं है कि कोई खातून आ रही हो कि जिसका बाप अभी घर से रुखसत हो चुका है, उसे इंतकाल हो चुका है उसका, जिस पर वो तमाम जुल्म हुए हैं, जो नकाहत के साथ है, वो बीबी कि जो अपने हाथों से अभी मोहसिन को खो कर आ रही है, बल्कि इस अंदाज के साथ गुफ्तगू की, बलागत और फसाहत के लिहाज से रत्ती बराबर झोल नहीं है, और एतकादात और मारिफ और कुरानी आयात की रोशनी में रख कर परखिए तो जर्रा बराबर झोल नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये बीबी दुनियावी लिहाज से इसने अपने इल्म को हासिल नहीं किया है, बल्कि अगर समझना है कि बीबी ने कैसे यहां पर आकर खुतबा दिया, आप जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबों को देखिए कि किन हालात के बाद बीबी ने खुतबा दिया, तो समझ में आता है कि इनसे पहले कोई बीबी ऐसी थी कि जिसने उन हालात में वो खुतबा पेश किया। लिहाजा तरबियत सैयदा, लहू सैयदा, शीर सैयदा का असर है। तो अब जब बीबी आई तो उसके बाद किस तरह से गुफ्तगू की बीबी ने, ए लमो अन्नी फातिमा, जान लो मैं फातिमा हूं। तो ये इंसान जब कहता है कि मैं फातिमा हूं, तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है। ये तो सबको पता है कि जनाब सैयदा आ रही हैं, तशरीफ ला रही हैं मस्जिद में, तो बीबी ने ये क्यों कहा कि अलम अन्नी फातिमा व अभी मोहम्मद, मेरे बाबा मोहम्मद हैं, मेरा शौहर अली मुर्तज़ा है, चचाजाद भाई है। ये बात कहने की जरूरत क्या थी? अगर किसी को भी नहीं पता था कि ये फातिमा है, फर्ज कीजिए, तो ये कहना अबस है। सरकार मैं कहूं कि मैं जो हूं, फर्ज कीजिए फला डॉक्टर हूं, आपको पता नहीं कि डॉक्टर कहते किसको है, तो क्या फायदा इस जुमले का? है ना? मैं अगर यहां पर यूनानी जबान में कोई तकरीर करके चला हूं, तो आपको क्या फायदा? मैं अगर आपके सामने कोई ऐसी बात करूं जिसके अल्फाज का माना आपको ना पता हो, तो क्या फायदा? गुफ्तगू होती उसी जबान में है जो सामे की समझ में आए। ये फरमाया ए लमो अन्नी फातिमा, जान लो मैं फातिमा हूं। अच्छा ये क्यों नहीं कहा इन्नी फातिमा, मैं फातिमा हूं?
جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. میرے بابا محمد مصطفیٰ ہیں. پورے مدینے کو پتا ہے مسجد نبوی میں رسول خدا بیٹھ کر اعلان کر چکے ہیں کہ انبیاء کے افضل ترین گھروں میں جو گھر ہے فاطمہ کا ہے. سب کو پتا ہے مسجد. اچھا دروازہ کھلتا ہی ایک گھر کا مسجد کے صحن میں ہے. اس گھر والوں کو ہی پوری کائنات میں حق حاصل ہے کہ اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں جس حالت میں ہو جیسے بھی ہوں, اگر البتہ ان کی حالتیں فرق نہیں کرتی لیکن جیسے بھی ہوں مسجد میں آ سکتے ہیں. آپ کو بری لگے اچھے خدا سے جھگڑا کیجیے گا, قیامت مجھ سے مت لڑیے گا. دروازہ کھول دیا رسول خدا, بھائی تم جب دل چاہے ہو کیونکہ تمہارا گھر مسجد ہے. تمہارا گھر مسجد ہے, یہ مسجد تمہارا گھر ہے, تو کوئی تمہارے لیے فرق ہی نہیں. تو پھر کیوں کہا اعلموا انی فاطمہ؟ بی بی نے یہاں پر دو چیزوں کو نظر میں رکھا. میں اپنی عقل کے مطابق کہہ رہا ہوں, بی بی نے کتنی چیزوں کو نظر میں رکھا یہ تو سیدہ جانے, جو ہماری اور آپ کی عام انسانی شعور کے لحاظ سے ہم سوچ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. جو ہمیں حکم ہے توجہ کرنے کا, تدبر کرو ہمارے کلمات پر, ان کلمات پر تدبر کی روشنی میں یہ گفتگو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب بی بی نے فرمایا اعلموا انی فاطمہ, جان لو میں فاطمہ ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ فاطمہ نام کس کا ہے اس مدینے میں, کس کی بیٹی ہے. تو کیا بی بی یہی بتانا چاہتی تھی کہ میرے بابا رسول تھے اور میں فاطمہ ہوں, یا بی بی یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ دیکھو کچھ حدیث, جب میں کہہ رہی ہوں اعلموا انی فاطمہ تو تمہیں یاد ہے, یہ میرے الفاظ ہیں روایت کے نہیں ہیں, میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں, کہ تمہیں یاد ہے کہ میرے بابا نے ڈھیروں حدیثوں میں میرے نام کے ساتھ کن فضیلتوں کا ذکر کیا تھا؟ میں وہی فاطمہ ہوں. اب میں عربی کا ایک لفظ استعمال کروں, یہاں پر بی بی نے تذکرہ کیا ہے, تذکر دیا ہے. کیا مطلب تذکر دیا ہے؟ یاد آوری کی ہے, یاد دہانی کی ہے, ریمائنڈر نوٹس لگایا ہے کہ یاد کرو کہاں جا رہے ہو. اگر تم یہ سمجھ, خوب توجہ کیجئے گا, میں بات کو اب اختتامی مراحل کی طرف لے کے جا رہا ہوں, وہ یہ کہ سمجھو اس کو. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں میں غم اور غصے کی کیفیت میں ہوں, ایک ہوتا ہے غم کی کیفیت ہوتی ہے, ایک غصے کی. تم جو سمجھو میرے ساتھ یہ جو واقعات پیش آئے ہیں تو میں تیش میں پیر پٹکتی ہوئی نعوذ باللہ من ذالک آ گئی ہوں. تم کو کہ اچھا یہ مال و دولت چھین لیا تو یہ اپنے آپ کو لوگوں کو ایموشنلی بلیک میں, نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن. بچے سنیں گے یہ لفظ کہیں پر تو پہلے سے میں وہ لفظ استعمال کر لوں, ایموشنلی بلیک میل کرنے آئی ہیں, اپنی حیثیت کا فائدہ تو نہیں اٹھا رہی ہے کہیں. تو جان لو میں فاطمہ ہوں. بالکل صحیح, نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیے بچے ہمارے یہ جو ٹیپ کرتے رہتے ہیں ٹھکا ٹک ٹھکا ٹک, ہر گاربیج کے اندر جاتے ہیں اور وہاں سے باتیں ملتی ہیں ان کو, تو یہ بات کرنی پڑے گی اس انداز سے. بچہ کا مولانا یہ تو ایسا ہو گیا تھا, ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہتی تھی خاتون آ کر, میرے ساتھ یہ ہوا تو اب میں اگر تم لوگوں کو پبلکلی کیا کرتی ہوں, انسلٹ کرتی ہوں تاکہ تمہاری حیثیت ختم ہو جائے. اعلموا انی فاطمہ, میں فاطمہ ہوں. اگر میں غیظ و غضب کے عالم میں آتی, تیش میں آتی, پیر پٹکتی ہوئی آتی, غصے میں آتی, میرا کوئی اس میٹیریلسٹک اور میٹیریل کی دنیا میں میرا کوئی فائدہ بینیفٹ ختم ہوا ہے اس کی وجہ سے آئی ہوں. دیکھو اعلموا انی فاطمہ, اگر میں غصے میں آتی نا بپھری ہوئی تو میری زبان سے جو نکل رہا ہوتا وہ اپنے حق کے لیے ہوتا, اپنی ذاتی خواہشات کے لیے ہوتا. لیکن میں نے پہلے توحید پر گفتگو کی, رسالت پر گفتگو کی, خلقت کائنات پر گفتگو کی, خلقت رسول خدا پر گفتگو کی, عبادتوں پر گفتگو کی, قرآن کی تفسیر پر گفتگو کی, عالم غیب کے بارے میں تم پر گفتگو کی, تمہاری حالت کو بتایا. میرا بابا آنے سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی, میرے بابا جب رسول بن کے آئے تمہاری حالت کیا تھی, اس کے بعد جنگوں کا تذکرہ کیا. سمجھ میں آ گیا میں کون ہوں, میں فاطمہ ہوں. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں جذباتی اور احساسات کے ذریعے میں فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں تو یاد رکھو, اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں روپے پیسے مال و دولت کی خاطر آئی ہوں تو یہ جو پراپرٹی ہے نا تمہارے پاس, یہ 7 ہجری سے میرے پاس تھی. ایک کرائٹیریا کے مطابق 172 تقریباً kg گولڈ, اور ایک وزن کے مطابق 500-400 kg گولڈ, کلو گرام گولڈ ہر سال آتا تھا بی بی کے پاس باغ کی آمدنی سے. تم نے 7 ہجری, 8 ہجری, 9 ہجری, 10 ہجری, کتنے سال ہوئے؟ 4 سال. یعنی 2-3 بچے ہیں گھر میں
اور میں جمع کرتی اگر تو ایک لحاظ سے 2500 kg اور ایک لحاظ سے 500-600 kg میرے پاس سونا ہوتا، بہترین گھر ہوتا۔ تم یہ بتاؤ، یہ میرے الفاظ ہیں، تم یہ بتاؤ تم نے کب فاطمہ کے گھر میں مرغن کھانے پکتے ہوئے دیکھے؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو وہ تو میری اپنی پراپرٹی تھی، تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک دن فضا کام کرتی ہے گھر میں، ایک دن میں کام کرتی ہوں؟ تم کو یہ نہیں پتا کہ میری چادر یہودی کے پاس گروی رکھوائی جا چکی ہے اور وہ میری چادر کو دیکھ کر مسلمان ہوا تھا؟ تم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 80 یہودی جب میں شادی کے جشن میں گئی تھی ان کے اندر ان کی خواتین مسلمان ہوئی تھی نور کو دیکھ کر؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا بابا میرے دروازے کے سامنے مصلی بچھا کر تہجد کی نماز پڑھتا تھا؟ تم میں سے کس کے بچوں کو رسول خدا نے ممبر چھوڑ کر اترے؟ یعنی خطبے میں امت مسلمہ اگر جائے، قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ خطبے میں تمہیں چھوڑ کر جانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ حبیب قرآن کی آیت ہے، میں آیت نہیں پڑھوں گا، وقت کم ہے، کہ تسللون من قبل واضح۔ تم نماز جمعہ میں جا کر دیکھ لو سورہ جمعہ کے اندر کہ جب تم رسول کو تنہا اکیلا کھڑا چھوڑ کے چلے آتے تھے تو تم رسول کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ تمہاری اوقات تو یہ ہے کہ تم رسول کو کھڑا چھوڑ کے جاؤ، کوئی بھی ضرورت ہو اجازت لے کر جاؤ رسول سے، تو تمہاری حیثیت یہ ہے۔ میرے بچوں کی حیثیت یہ ہے کہ ختمی مرتبت اپنی جگہ چھوڑ دے اور میرے بچوں کو اٹھائے۔ تم میرے بابا کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتے، اور میرا بچہ مسجد میں اگر بقول آپ کے کھیلتا ہوا جب میرا بابا ممبر چھوڑ دے تو میں فاطمہ ہوں۔ کیا مطلب میں فاطمہ ہوں؟ میں وہی فاطمہ ہوں جس کے بارے میں فرمایا ان اللہ یغضب لغضبها ویرضی لرضاها۔ جب فاطمہ غضبناک ہوتی ہے تو خدا غضبناک ہوتا ہے، اور جب فاطمہ خوشحال ہوتی ہے تو خدا خوشحال ہو جاتا ہے۔ اعلموا انی فاطمہ، یعنی میں وہی فاطمہ ہوں۔ دیکھو اگر تم سمجھ رہے ہو نا کہ میں کون سی فاطمہ ہوں، تو میں وہی فاطمہ ہوں کہ جس کے ذریعے خدا نے تسلی دی پیغمبر اکرم کو۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ میں کون فاطمہ ہوں، تو میں وہی فاطمہ ہوں کہ جس کے ذریعے رسول کی نسل چلے گی۔ اگر تم سمجھ رہے ہو میں کون فاطمہ ہوں، تو میں وہی فاطمہ ہوں کہ جس کے بارے میں جب تم میرا رشتہ لینے آئے تھے لوگ یہاں پر اس مدینے کے کچھ لوگ، یہ بی بی کے الفاظ نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے بچے سنیں اس بات کو، میں وہی فاطمہ، یہ وہی فاطمہ ہے کہ جب مدینے کے کچھ لوگ اس بی بی کا رشتہ لینے آئے تو فرمایا ہر باپ کا اختیار ہے اپنی بیٹی کے نکاح پر، اور رسول کو اختیار ہے ہر مسلمان کی بیٹی پر کہ کس کے ساتھ رسول کس کا نکاح پڑھوائیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں کی جان مال عزت آبرو حیثیت سب پر رسول کا تصرف ہے۔ اگر رسول آپ میں سے کسی کے پاس آ جائیں، بھائی وہ لڑکا آیا تھا رشتہ لے کر تم نے منع کر دیا، میں حکم ہے میرا کہ اس کے ساتھ شادی کرو، یا رسول اللہ معذرت آپ رسول ٹھیک لیکن ولی میں ہوں، آپ گئے باہر اسلام سے، یعنی جو بیٹی آپ کی ہے اس پر رسول خدا کو اولا بالتصرف ہیں، جو رسول کی بیٹی ہیں اس سے تصرف کا چھین لیا گیا، نبی کریم سے اختیار کو چھین لیا گیا کہ فاطمہ کا نکاح تم اپنی مرضی سے نہیں کرو گے، اس کے لیے ہماری وحی کا انتظار کرو۔ خطبہ پڑھایا چوتھے آسمان پر فرشتوں نے، نکاح پڑھایا گیا آسمان پر، اور سیدہ کا نکاح کا اختیار رسول خدا سے چھین لیا گیا، خدا نے خود آ کر مداخلت کی۔ یعنی میں یہ وہ فاطمہ ہے کہ جس کا نکاح خدا کے اذن سے ہوا، اور پھر جب کہا گیا تو یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دو، فرمایا پروردگار عالم نے زوج نورا من النور، نور کا نور کے ساتھ بیاہ کرو۔ انی فاطمہ، میں یہ فاطمہ ہوں۔ اب بی بی نے آ کر یہاں پر جو گفتگو فرمائی ہے وہ کس کی طرف؟ علی ابن ابی طالب کی طرف آؤ، علی ابن ابی طالب کی طرف آؤ، جذبات اور احساسات کے ذریعے یا عقل اور علم کے ذریعے؟ علم کے ذریعے آؤ، عبادتوں کے ذریعے آؤ، میں تمہیں شعور عطا کروں گی، یعنی کیا میں تمہارے ذہنوں کو روشنی عطا کروں گی گفتگو کر کے کہ تم سوچو کہ تم یہ کون سا کام کرنے جا رہے ہو۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پر مختصر ترین بات اس خطبے کے حوالے سے، اور جناب سیدہ نے جس طرح سے جناب امیر المومنین کو کی شخصیت کو بیان فرمایا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا بی بی نے، اتنی تفصیل نہیں لیکن بہرحال اگر کوئی ایک عام آدمی پڑھے گا تو کہے گا تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے جب انسان اپنے کسی قائد کو رہنما کو کھو دے، پیغمبر چلا جائے، پیغمبر پر وحی آ رہی ہے، تو اب اس اعتماد کو کیسے حاصل کیا جائے کہ تم گھبراؤ مت، علی ابن ابی طالب کو اگر ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنا دو گے
پریشان مت ہو. اب یہاں پر بی بی نے جناب سیدہ کی شخصیت کے ان پہلو، جناب سیدہ کی شخص نے جناب امیر المومنین کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو واضح کیا ہے کہ مدینہ کا سماج اور سوسائٹی علی ابن ابی طالب پر اعتماد کو اپنے حاصل نہ کرے، یاد کرے کہ یہ وہی علی ہے. یعنی اگر یہاں پر بی بی فرمانی ہے اعلموا انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، تو اب جو اگلے جملے آ رہے ہیں یہ وہی علی ہے. سب سے پہلا مسئلہ سوسائٹی کا کیا ہے؟ اب یہ ہمارے بچے سنیں. اعتماد ہونا. اعتماد کس مقام پر؟ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا. خیر یہاں پر ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی داڑھی کا سائز دیکھا جاتا ہے، کتنی نمازیں پڑھتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں رسول خدا یہ ظلم کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کی نماز روزے سے تمہیں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس طرح سے نہیں کہا، لیکن مالک اشتر کا خط ہے، وہاں جا کر پڑھیے گا. اور ظلم کے بارے میں جو مولا کائنات کے 2 جگہ پر 3 جگہ پر مولا نے بڑے عجیب انداز سے بات کی ہے کہ مطلب کسی گھر میں ایک غصبی پتھر لگاؤ، مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، تو یہ اس کے برباد ہو جانے کی دلیل ہے. لاکھ نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، غصبی تمہارا مال نہیں تھا، تم نے لوٹ کا مال لگایا، یہ گھر برباد ہو جائے گا. لہٰذا ظلم کے بارے میں جو بات کی، تو بنیادی ترین چیز کیا ہے؟ بنیادی ترین چیز ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے لیے کہ ظلم نہ کرے. اور اس کے بعد کیا چیز ہے؟ کرپشن نہ ہو، مال دنیا کے پیچھے نہ بھاگے، حریص نہ ہو. آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ کی تہجد کا کوئی فائدہ نہیں لوگوں کو اگر آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر وہ کام نہیں کرتے جو آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے. یہ لوگ کھڑے میں دروازے کے پیچھے، آپ نے کنڈی لگائی اور آپ کا آفس کا ٹائم ہے اور آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھنے لگے. آپ ان سے اجازت لیجئے، 5 منٹ دے سکتے ہیں آپ مجھے کہ میں ظہر کی نماز جلدی سے پڑھ لوں، پھر نماز پڑھیے. یہ دین کچھ نہیں ہے. آپ چلے جائیے اسلامی ملکوں میں، ہم نے جا کے دیکھا فلاں دعا پڑھی جا رہی ہے، فلاں دعا، لوگ باہر دھوپ میں چلاتی کھڑے میں، یہ تم دعا نہیں پڑھ رہے، یہ تم پر لعنت ہو رہی ہے پروردگار کی. کیا نماز روزے کے ذریعے تم بیوقوف بنانا چاہتے ہو ملائکہ کو؟ لوگوں کا کام کرو، جو لوگ جس کے تمہیں پیسہ دیا جا رہا ہے، میاں حلال کی کھاؤ، رزق حلال، رزق حلال. اور امام صادق علیہ السلام نے نافلہ نمازوں کو اس پر سے اٹھایا ہے کہ جو رزق حلال کی وجہ سے اتنا پریشان ہے کہ کبھی یہاں مزدوری کبھی وہاں مزدوری، اگر وہ نافلہ نمازیں پڑھنے لگے، 4 رکعت ظہر کی، 8 رکعت ظہر کی، 8 عصر کی، 4 مغرب کی، 2 عشاء کی، 2 فجر کی، اور نمازیں یہ سب نمازیں پڑھنے لگے، نماز شب، تو اپنا رزق حلال نہیں کما سکے گا، اس کا ہاتھ پھیلے گا. امام فرماتے ہیں پھر جا کر یہ اپنے لیے رزق حلال کا بندوبست کرے. اس پر سے امام نے نماز نافلہ کو اٹھا دیا. آپ سمجھیں رزق حلال کا کتنا بڑا کردار ہے. یہ جو اسلام آپ کو نماز، روزہ، داڑھی، ٹوپی، مسجد، اعتکاف تک ملتا ہے، صرف یہ اسلام نہیں ہے. آپ لوگوں کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں، بنیاد یہ ہے. یہ وہ ڈائمنشن ہے کہ جو جناب سیدہ نے آ کر بیان کیا ہے. آج کی دنیا یہ کہتی ہے کہ ہمیں ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ اسٹیٹ کو صحیح سے چلا رہا ہے کہ نہیں چلا رہا؟ کمشنر صاحب ہیں وہ شہر کو صحیح سے چلا رہے ہیں یا نہیں چلا رہے؟ وزیر صاحب ہیں وہ صوبے کو صحیح سے چلا رہے ہیں کہ نہیں چلا رہے؟ مذہب ان کا جو بھی ہو، سیاسی پارٹی جو بھی ہو، وہ کسی بھی سیاسی پارٹی میں ہو، وہ کسی بھی حلقہ ذکر میں ہو، وہ کسی بھی صوفی درویشوں کے فرقے سے وابستہ ہوں، جو کام آپ کو دیا گیا وہ آپ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ 1400 برس پہلے یہ بی بی اگر توحید پر اس انداز سے گفتگو کر رہی ہے کہ آج کے بڑے بڑے فلسفی ایک لفظ کو ادھر سے ادھر ہلا نہ سکیں، نبوت پر گفتگو کر رہی ہے کہ بڑے سے بڑا متکلم آ کر نبی کریم کے 4 یا 5 جملوں کے ذریعے بی بی کے نبی کریم کی شخصیت کو سمجھے، خلقت خدا کے بارے میں گفتگو کی کہ توحید کو بلند ترین مقام پر جا کر بیان کیا، عبادتوں پر جا کر گفتگو کی، فلسفہ عبادات کو بیان کیا، تو اب یہ بی بی آ کر گفتگو فرما رہی ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو ہونا کس طرح سے چاہیے. تمہاری آنکھوں کو اینک اور روشنی میں عطا کروں گی. یعنی اگر مجھے قرآن کی تفسیر پر عبور ہے، اگر عالم غیب پر عبور ہے، تو یہ میں سمجھ لینا کہ یہ ایسی خاتون تم سے گفتگو کر رہی ہے کہ جس کو صرف نماز، روزہ، دعا، مناجات آتی ہے، بلکہ کیونکہ میں علم لدنی سے متصل ہوں، عالم غیب سے متصل ہوں، لہٰذا اگر خط لکھنا چاہوں بھی، اگر میں خط لکھوں کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو، تو یاد رکھنا ہو بہو علی ابن ابی طالب کا جو مالک اشتر کو خط تھا وہی لکھوں گی.
لہٰذا ہم علم کے مطابق چلتے ہیں شخصیات کے پیچھے. ہم نبی کریم کی حدیثوں کو دیکھ کر سیدہ کے چوکھٹ پہ پیشانی کو ٹکاتے ہیں. ہم نبی کریم کی عظمت جو ہے، علی ابن ابی طالب کی جو عظمت ہے، ائمہ معصومین کی جو عظمت ہے، اس کو دیکھ کر جناب سیدہ کے چوکھٹ پہ سر ٹکاتے ہیں. سیدہ کے سامنے دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو 10 ہجری میں مسجد میں موجود تھے، 2021 کے لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں، 2021 کے لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں، 3021 کے لوگ، 4021، 5021، قیامت تک، جب تک کہ قیامت نہیں آئے گی، دنیا ختم نہیں ہوگی، ان کے سامنے سیدہ کا خطبہ رہے گا. لہذا سیدہ کی بڑی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ بابا کے نام کو اس طرح سے بلند کرے کہ قیامت تک کے لیے جو بھی آئے وہ کہے کہ کیا سیدہ نے اپنے بابا کے نام کو بلند کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ سیدہ کا خطبہ نہیں ہے، یہ رفعت نام مصطفیٰ ہے. لہٰذا بی بی اگر دیکھ رہی ہیں، دیکھو میں وہی فاطمہ ہوں. اب وہ واقعات، میرے بچوں کو اٹھاتے تھے تمہارے سامنے، پشت پر سوار ہوئے میرے بچے تمہارے رسول کے میرے سامنے. ناقہ کس کے بچوں کے لیے بنے؟ میرے بچوں کے لیے. نبی کھیل تماشوں سے دور ہوتا ہے، لیکن جب ایسے نواسے فرمائش کریں تو ناقہ بن جاتا ہے. نانا ناقے کی لگامیں کہاں ہیں؟ زلفیں تھام لو. تم میں سے کسی کے لیے میرے بابا ناقہ بنا؟ نہیں بنا. اچھا جب وحی آ رہی ہوتی تھی اور جب کہتے تھے خبردار اب حجرے میں کوئی نہ جائے، میرا بیٹا، تم سب کے لیے یہ حکم ہوتا تھا کوئی نہ جائے، میرا بیٹا بغیر دق الباب کیے ہوئے اندر جاتا تھا، سینے پر لیٹاتے تھے. مرتے وقت کس کے بچوں کی خوشبو کو سونگا؟ میرے بچوں کی خوشبو کو. اور یہ اعلم انی، میں وہ فاطمہ ہوں، میں وہ فاطمہ ہوں، یہ سمجھا رہی ہیں بی بی. تو ایک تو توجہ کیجئے گا، مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ توجہ کریں میرے سننے والے محترم عزیز سننے والے، ان کو بی بی کون سی حدیثیں بتا سکتی ہیں؟ وہ حدیثیں، وہ واقعات جو ان کے سامنے ہوئے، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا. وہ حدیثیں بتا سکتی ہیں کہ جو ان کے سامنے واقعات ہوئے، جو حدیثیں ان کو بتائیں. اب وہ حدیثیں کہ جو میرا پوتا جعفر صادق بتائے گا، وہ حدیثیں میرے بارے میں جو میرا بیٹا محمد باقر بتائے گا، وہ حدیثیں جو میرا بیٹا موسیٰ کاظم بتائے گا، وہ میرا بیٹا محمد تقی بتائے گا، علی رضا بتائے گا، حجت ابن الحسن، یہ جو میرا 12واں بیٹا بتائے گا، 11واں بیٹا وہ بتائے گا، وہ تو میں تمہیں ابھی بتا نہیں سکتی. توجہ کیجئے گا، وہ کیسے بتائیں؟ وہ ابھی بتانے کا وقت نہیں آیا. جو تمہارے سامنے چیزیں تھیں اس کو میں نے سمجھا دیا. اعلموا انی، کیا سلام کرے خداوند تبارک و تعالیٰ کا سلام ہو، انبیاء کا سلام ہو اس بی بی کے چوکھٹ پر، صلوات اللہ وسلام علیہ. معجزہ سنو اس لفظ کا، اعلموا انی فاطمہ کا، اس لفظ کا معجزہ سنو عزیزوں، کہ کیا تمہاری شہزادی نے، تمہاری بیوی نے کیا معجزہ دکھا کر گئی ہیں. ایک لفظ میں خطبے کو چھوڑو جا کر. اعلموا انی فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم دیکھو کہ جب فاطمہ کا نام آیا تھا ان حدیثوں کے ذریعے اس لفظ کو سمجھو، اور قیامت تک آنے والے میرے بچوں کی بعد میں جو میرے بیٹے ذکر کریں گے حدیثیں میرے بارے میں، اس لفظ فاطمہ کے ذریعے اس حقیقت کو سمجھیں. ہے کوئی ایسا جو ایک لفظ کے ذریعے قیامت تک کے بستر تاریخ کو اپنے دامن میں سمیٹ لے؟ جہاں جہاں فاطمہ کا لفظ آئے گا حدیثوں میں، یاد رکھنا اعلموا انی فاطمہ، اعلموا انی فاطمہ، اعلموا انی فاطمہ. بات ختم ہو گئی. بات اب یہاں سے شروع ہوگی. اگر تم کہہ رہے ہو اعلموا انی فاطمہ، تو دیکھو اب اگر میرے بابا کی حدیث یاد آئے نا کہ جب قیامت میں میری بیٹی آئے گی تو کہا جائے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر کے لوگوں اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، محمد کی بیٹی پل صراط پر سے گزرنے والی ہے. اور اگر نام آئے نا اعلموا انی فاطمہ، تو یاد رکھنا اس مقام پر آ کر دیکھنا کہ کس طرح سے میں شفاعت کرواؤں گی. آپ کے ذہن میں یہاں تک بات آئی، آپ کی آوازیں بلند ہوئی، گریے کی بی بی کا نام آیا، لیکن بس یاد رکھیے گا کل سے گفتگو شروع ہوگی کہ بی بی نے علی ابن ابی طالب پر جو موجود اعتماد تھا اس اعتماد کو کس طرح سے بحال کیا، ریسٹور کیا، کس طرح سے علی ابن ابی طالب کے ساتھ اس سماج کا رشتہ جوڑنے کے لیے سیدہ نے کیا کیا محنتیں کی، کیا کیا زحمتیں کی، کیا کیا جتن کیے. اعلموا انی فاطمہ، تم سمجھ رہے ہو کون فاطمہ؟ میں وہ فاطمہ کہ جو رسول کی دل کی تسلی کا باعث ہے. پل صراط پر جس طرح سے یہ بی بی گزرے گی، آنکھیں اپنی جھکا لو، محمد کی بیٹی گزرنے والی ہے. یہ خدا کو کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی؟ یعنی پروردگار عالم، قیامت کا میدان وہ ہے کہ جہاں اپنی عظمت کے علاوہ خدا
کسی اور کی عظمت کو گوارا نہیں کرتا. اگر اس مقام پر کسی اور کی عظمت کو آشکار کرنا چاہتا ہے تو یا فاطمہ کے بابا ہیں, یا فاطمہ کے شوہر ہیں, یا فاطمہ کے بچے ہیں, یا خود فاطمہ زہرا کی ذات ہے. نیچے کر لو اپنی آنکھیں. پروردگار فاطمہ کے وجود پر ایک برقع ڈال دے, پردہ ڈال دے, جواب آئے گا برقع تو موجود ہوگا, لیکن فاطمہ کی عظمت کیسے پتہ لگے گی؟ اپنے چاہنے والوں کو کس طرح سے اپنی جنت میں لے کے جائیں گی, کس طرح سے شفاعت فرمائیں گی؟ میں وہ فاطمہ ہوں. بی بی 5 برس کی تھیں جب جناب خدیجہ کا انتقال ہوا. 5 برس کی بی بی 3 سال شیب ابی طالب میں رہیں, فاقے کیے, درختوں کے پتے کھائے, کبھی روٹی دانہ دلیا مل جاتا تھا تو جناب خدیجہ کھا لیتے. جناب سیدہ 2 برس کی تھیں جب شیب ابی طالب میں گئیں. سنے میرے نوجوان بچے, مصائب تو جناب سیدہ کے ہیں, لیکن مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے بی بی خدیجہ کے حوالے سے, کہ آپ ذرا سوچئے 2 برس کی بچی ہے خدیجہ کی آغوش میں, اور محلے میں محصور کر دیا گیا ہے. یہ 2 برس کی بچی کیا کھائے گی, کیا پیے گی؟ خدیجہ کے دل میں کیا تڑپ آتی ہوگی کہ محمد مصطفیٰ آپ نبی ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اس بچی پر رحم کیجیے. 2 برس کم سن ترین جو بنی ہاشم ہے شیب ابی طالب میں, جو آپ سنتے ہیں کہ محصور ہو گئے تھے اور سینکشنز لگے تھے, کم سن ترین جو شخصیت ہے نا وہ جناب سیدہ 2 برس کی ہیں. اپنے گھروں میں جا کر 2 برس کے بچوں کو دیکھنا, اور جب یہ دوا کے لیے, بھوک کے لیے, پیاس سے, دودھ کے لیے بلکے نا, اور گھر میں کچھ نہ ہو, خدا نہ کرے کسی کے, تو ذرا سمجھنا کہ تمہاری ام المومنین خدیجۃ الغارہ تکرم بها وجہ محمد وتقر به ذرۃ اعینھا, تو وہ ایام گزارے ہیں سیدہ نے شیب ابی. گھر میں کون ہے؟ فاطمہ. 5 برس کی بچی اگر ہوتی ہے تو اس کا دل ماں سے بہلتا ہے نا. بابا کون ہے؟ رسول اللہ. کبھی تبلیغ پر جا رہے ہیں, بدن لہو لہان ہے, بابا یہ کیا ہوا؟ مرہم پٹی کر رہی ہے 5 برس کی بچی, خدیجہ دلاسا دے رہی ہیں. اچھا مجھے بتاؤ, جب باپ آتا ہوگا گھر میں زخمی بدن کے ساتھ, بھوکا پیاسا, تو یہ 5 سال کی بچی کو دیکھ کر دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ بچی ماں کے پاس, ماں دلاسا دیتی ہوگی. اب جب باپ گھر میں آیا ہے نا, یہ رحمت للعالمین, تو مغرب کا وقت ہو چکا ہے, اندھیرا ہے, بچی ماں کو ڈھونڈ رہی ہے کہ میری ماں خدیجہ کہاں گئی. شیخ عباس قمی روایت لکھی ہے, روایت کا جملہ بڑا عجیب ہے. یہ نہیں لکھا شیخ عباس قمی نے کہ فاطمہ آئیں اور پوچھا کہ میری ماں کہاں ہے. جو روایت کے الفاظ ہیں نا وہ یہ ہیں, وَكَانَتْ تَلُوزُ بِأَبِيهَا, وَكَانَتْ تَلُوزُ بِأَبِيهَا. فاطمہ آ کر اپنے باپ کی اوٹ میں چھپ رہی تھی. کیا مطلب اس کا؟ تلوزو کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جب کوئی کسی کی پناہ میں جائے نا, یعنی کبھی بابا کی آبا کا دامن پکڑ کے بچی کو دیکھا 5 برس کی, اپنے آپ کو کبھی آبا کے دامن میں چھپا رہی ہیں, کبھی قبا کے دامن میں, کبھی باپ کے پیروں سے لپٹ رہی ہیں, اور لپٹ کر سوال کیا محبت کرتی ہے نا, یا آبتا بابا یہ بتائیے اے امی, رات ہو گئی ہے, میری ماں کہاں ہے, مجھے نہیں دکھ رہی. رسول خدا کیا بیان فرماتے, یہ میرا دل کہتا ہے حیا کی وجہ سے رسول نے سر جھکا لیا. بچی سے کس زبان سے کہیں کہ بٹیا تیری ماں کو اپنے ہاتھوں دفن کر کے آ رہا ہوں. ایک دفعہ پروردگار نے جب یہ منظر دیکھا, اب سیدہ کے دل کی تکلیف کو خدا گوارا نہ کر سکا, جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل جا کر میری اس عبد خالص فاطمہ کو بتا کہ تیری ماں ہماری بارگاہ میں ہے, بڑے سکون کے ساتھ ہے, جنت میں ہے. جبرائیل آئے, پیغام دیا, سیدہ کے دل کو سکون آ گیا. میں کہوں گا پروردگار یہ محمد کی یتیمہ فاطمہ ہے 5 برس کی. ارے پروردگار کربلا میں حسین کی ایک 4 سالہ یتیمہ بھی ہے, رخسار سرخ ہیں, کانوں سے لہو بہ رہا ہے. کوئی
حضرت حجت کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں. اللہم کل ولیک الحجت صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگار اس حقیر اور قلیل سے عبادت کو صاحب خانہ سے، حاضرین سے، ذاکرین سے، جس نے بھی اس فرش میں جس طرح سے حصہ لیا ہے، ذرہ برابر رتی برابر جو خدمت کی ہے، قبول فرما. حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبول جیسے سرفراز فرما. رسول خدا